بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی تاریخیں آج ڈاکٹر انور سدید جو ہے اس کی کتاب سے آج جو ہے ایک جو تاریخ اردو ادب کی تاریخوں میں سے آج میں ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ہے تاریخ ایام کا رد عمل یعنی اصلاح زبان کی تاریخ۔ تو اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ بنیادی اور اہم سوال جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہیں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ تو اگر آپ اردو ادب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی۔ تو چلیے جی، تاریخ ایام کا رد عمل اصلاح زبان کی تاریخ۔ محمد شاہی دور میں ریختہ کی شاعری کو قبول عام مل چکا تھا۔ اس دور میں یام کی تاریخ بلبلے کی طرح اٹھی، ایک مختصر سے عرصے کے لیے رقص آپ کا مظاہرہ کیا اور پھر ختم ہو گئی۔ اس تاریخ کے بہت سے شعراء، سپاہی، پیشہ، داروغان مطبخ اور ملازم تھے۔ چنانچہ یہاں کی تاریخ فارسی کے بلند پایہ شعراء کی مخالفت میں نسبتاً کم تر درجے کے شعراء کی تاریخ تھی۔ اس تاریخ کے خلاف رد عمل مرزا مظہر جانے جانا جیسے شاعر نے کیا۔ مرزا مظہر جانے جانا کی سلاست طبع اور لطافت کی بڑی شہرت ہے، چنانچہ ان کی نازک طبع نے یہاں کو قبول نہ کیا اور اسے متروک قرار دے کر اپنے عہد کے شعراء کا طبقہ الگ کر دیا۔ مرزا مظہر جانے جانا نے اردو زبان سے ہندی کے اثرات ذیل کرنے اور فارسی کے غلبے کو فروغ کرنے کی تحریک کی، اور یہ بالواسطہ طور پر ایرانی تہذیب کی پیش قدمی ہی کی ایک صورت تھی۔ اس لحاظ سے اصلاح زبان کی تحریک کا ایک پہلو سیاسی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ اس تحریک میں مرزا مظہر کا عملی ساتھ انعام اللہ خان یقین نے بھی دیا تھا۔ دلی میں فارسی ادب کی روایت چونکہ ابھی زندہ تھی، اس لیے فارسی امیز اردو کو مقبول ہونے میں کسی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ بہت جلد بیشتر وہ شعراء جو اہم گوئی میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے اس نئی تاریخ کے ہم نوا بن گئے۔ ان میں سب سے اہم نام جو ہے وہ شاہ حاتم کا ہے۔ کس کا نام ہے؟ شاہ حاتم کا ہے۔ شاہ حاتم نے دیوان دادا کے دیباچے میں اصلاح زبان کے لیے اصول وضع کیے اور متروکات سخن کی ایک فہرست بھی مرتب کر دی۔ شاہ حاتم نے ملک بھر میں ایک مرکزی ریختہ رائج کرنے اور زبان کو غیر مانوس الفاظ سے پاک صاف کرنے کی صحیح کی، اور مطلوق الفاظ اور ان کے متبادل مانوس الفاظ کی جو فہرست مرتب کی، ان میں سے چند کی مثالیں یہ ہیں۔ قدیم مستعمل اور نئے لفظ کیا جی؟ انکھیاں کو آنکھیں، نین کو چشم اور آنکھ، جیو کو جی اور سورج کو سورج میں تبدیل کیا گیا۔ شاہ حاتم نے اصلاح زبان کے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے ان پر خود بھی عمل کیا۔ مرزا مظہر جانے جانا، یقین، تاباں، سودا، خواجہ میر درد اور میر تقی میر نے اس تاریخ کو مزید تقویت۔ اصلاح زبان کی تاریخ میں مرزا مظہر جانے جانا کو اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا۔ ان کی منفرد عطا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے انعام اللہ خان یقین، میر باقر عظیم، ہیبت قلی خان، حسرت احسن اللہ خان، میاں محمد فقیر دردمند، شاہ قدرت اللہ قدرت اور بساون لال بیدار کو نئی زبان میں شعر کہنے والا آمادہ کیا۔ مظہر جانے جانا چونکہ تصوف کے ایک سلسلے سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کے مجوزہ لسانی اسلوب کو مقبول ہونے میں دیر نہ لگی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا کو اردو کے ان اولین معماروں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کے لسانی ڈھانچے کو سنوارا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرزا مظہر جانے جانا کے ساتھ درد کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے اصلاح زبان کے لیے کوششیں کی۔ خواجہ میر درد نے اصلاح زبان کی تاریخ کو تصوف کے آئینے میں دیکھا اور حرف دوئی کو مٹانے کے لیے کوشش کر اور لطیف زبان فروغ دینے کی۔ جہاں اصلاح زبان کے ساتھ سودا کا نام آتا ہے تو
اپنے میر دار کا، تو میر دار کے ساتھ سودا کا نام بھی آتا ہے۔ دار کی سادگی اور پرکاری کے برعکس سودا اختراع اور صنعتکاری کا زاویہ ہے، چنانچہ انہوں نے اردو شاعری میں ان گنت تراکی کے استعمال سے اسے ایک طلسم خانہ فن بنا دیا۔ ہر چند سودا کی یہ کاوش شعوری ہے، تاہم انہوں نے اضافتوں کے استعمال سے نہ صرف ترکیب سازی کی بلکہ کفایت شعاری کے رجحان کو بھی فروغ دیا۔ سودا کا ذکر ہو اور میر کا ذکر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سودا کے ساتھ میر تک میر نے اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود جو ہے وہ بنایا، اور اس کے ساتھ سودا کا یہ جو ہے اصلاح زبان کی تحریک میں اردو زبان کا نیا وجود سودا کا مرہون بھی نہیں تھا، لیکن اسے وجدان میر تک میر نے تھا کہ میر کی زبان داخلی طور پر ایک الگ مزاج رکھتی ہے اور اس کی حیرت میں دلی کے تہذیبی نقوش اور آمد الناس کا لہجہ بھی شامل ہے۔ اور میر کا یہ دعویٰ کچھ غلط نہیں ہے کہ میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ اردو زبان جو شاہ حاتم مظہر جان جانا اور خواجہ میر دار کے زمانے لسانی اصلاحات کے دور سے گزر رہی تھی، جب میر اور سودا کے دور میں پہنچی تو ایک متمول زبان بن چکی تھی۔ متمول میں نہیں، دولت مند۔ اصلاح زبان کی تحریک میں تمام شعراء کا نام اگر لیا جائے تو ان میں جرأت کا نام بھی آتا ہے۔ ان میں سے جرأت نے اساتذہ تسلیم شدہ راستے سے انحراف نہیں کیا، تاہم انہوں نے جذبے کی جس سطح کو مس کیا، اس نے زبان کا مزاج قائم رکھنے، اس کی سماجی اہمیت ابھارنے میں مدد دی، چنانچہ لفظ کو بے تکرار استعمال کرنے اور غزل کو نسوانی لہجہ عطا کرنے میں جرأت کی معاملہ بندی نے بھی معاونت کی۔ جرأت کے ساتھ میر حسن مین کا نام آتا ہے۔ میر حسن زبان کی پاکیزگی اور شائستگی کی مثال ہے۔ انہوں نے روزمرہ کے مجلسی لہجے کو زبان کے ادبی لہجے سے ہم آہنگ کر دیا، چنانچہ ان کے ہاں دلی کی شائستگی اور لکھنؤ کے تہذیبی رفت دونوں ہم زبان ہو گئے۔ مصفی کا اس کے ساتھ بھی ذکر آتا ہے۔ شیخ غلام حمدانی مصفی نے رائج الوقت محاورے کے مطابق زبان کے حسن کو اجاگر کیا اور لفظ کو گنجینہ معنی کا طلسم شمار کیا، چنانچہ مصفی نے ان گنت الفاظ کے تراشیدہ استعمال سے دبستان لکھنؤ کی اس زبان کو فروغ دیا جو تکلف، تصنع، ضلع جگت اور احام سے پاک ہے۔ طریق اصلاح زبان کا یہ دور زیادہ تر اساتذہ کی تقلید کو شامل آتا ہے۔ اس طریق کے زیر اثر فن شاعری اور عروض پر غیر معمولی توجہ صرف کی گئی، محاورات کو سیکل کرنے اور روزمرہ کو مانجنے کا فریضہ ادا کیا گیا۔ سودا اور میر کو دکن کی زبان صاف کرنے کا دعویٰ تھا، چنانچہ سودا نے فارسی کا اصل قبول کیا اور ریختہ کو عجمی زبان کے سانچے میں اتار دیا، اور یوں اردو کے مادری مزاج سے اس کا رشتہ برائے نام رہ گیا۔ میر نے دلی کی سیڑھیوں پر بولے جانے والی زبان کو اہمیت دی اور زمین کے ساتھ رشتہ برقرار رکھتے ہوئے زبان کو داخلی ارتفاع عطا کیا۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ناسک کے بارے میں۔ ناسک نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دی، ان میں سب سے اہم فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال ہے۔ تذکرہ جلوہ خضر میں ان متروکات کی ایک طویل فہرست درج ہے، ان میں سے چند ایک کا حوالہ یہ ہے۔ متروک الفاظ اور مجوزہ لفظ، ان کی نپٹ، بہت، جگ، دنیا، لاگا کی جگہ لگا، کھوج کی جگہ جو ہے نشان، ٹھیک ہے، ماٹی، مٹی، پالا، پیالہ، تو اس کی جگہ پر جو ناسک نے یہ الفاظ لائے: سجن، صنم، ٹوک ذرا، مہندی کے رنگ، رنگ ہنا۔ اچھا، پھر زنجیری رہنا، قید رہنا، جی چلانا، رغبت ہوئی، دم بر دم، دم بے دم، وارد بلکہ دارو، دوا، کنے کس نے، پگاہ کا نالا، نالہ سحر، خیال لینا، خیال باندھنا، چبھے ہے، چبھتا ہے، لگن لگا دی، محبت لگا دی۔ ناصر نے اردو کی صرف اور نحو کو درست کیا، روزمرہ محاورہ کی چھان پھٹکی اور اس کے قاعدے مقرر کی۔ ان تمام مستعمل الفاظ کی تذکیر و تانیث کے اصول تراشی اور افعال اور مصادر میں اہم تبدیلیاں کی۔ عروض و قافیہ کے لحاظ سے وزن اور شعر کی درستی پر زور دیا۔ ناصر نے یہ سب کام کیا۔ ناصر نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا اور محاورہ دہلی کے مقابلے میں محاورہ لکھنؤ وضع کیا۔ پہلے غزل کو بھی ریختہ کہا جاتا تھا، لیکن ناصر نے صنف غزل کے لیے ریختہ کو متروک قرار دے دیا۔ ناصر کی اصلاحی طریقہ ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قدمہ کے ہاں حاجب میں فوش نگاری اور بد زبانی کا رجحان عام تھا۔ اس کبھی روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پا لی۔ ناصر نے فوش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری طور پر انحراف برتنے لگے اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی۔
مجموعی اعتبار سے ناصر کی تحریک کانٹ چھانٹ اور تراش خراش سے عبارت ہے۔ اس تحریک نے بادشاہ ہندی، پراکرتی ہندی الاصل الفاظ کے استعمال پر بندی عائد کی اور بقول امداد امام عصر زبان کو ایسا درست کیا کہ اب اس کی لطافت اور صفائی فارسی سے کچھ کم معلوم نہیں ہوتی۔ دلی میں ناسک کی تحریک کا متوازی زاویہ غالب کی شخصیت ابھرا۔ فارسی زبان، شاعری اور ادب سے میرزا غالب کا لگاؤ فطری تھا۔ غالب شرفائے دہلی میں شمار ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، غالب نے جب اردو شاعری کی طرف رجوع کیا تو ان کا فارسی ذوق پختہ ہو چکا تھا اور وہ اردو میں بھی اسی رنگ کو آزمانے پر آمادہ ہوئے۔ تاہم اس کی غالب کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ اس کی مشکل پسندی محض الفاظ کی استخواں بندی نہیں، بلکہ اس نے موضوع کے بے نظیر تنوع کو احاطہ کرنے کی کوشش کی اور لفظ کو گنجینہ معنی کا طلسم بنا دیا۔ اصلاح زبان کے حوالے سے غالب نے بھی کام کیا اور غالب کے ساتھ میر انیس کا بھی اصلاح زبان کے حوالے سے نام لیا جائے تو کام نہیں ہوگا۔ میر انیس نے مرثیے میں ایک بڑے موضوع کو سمونے اور عظمت آدم اجاگر کرنے کی صحیح کی تو لامحالہ انہوں نے اپنا تعلق فارسی زبان سے قائم کیا، جس کے پس پشت عظیم شعری روایت اور لسانی وجاہت و جلال کی طویل تاریخ موجود تھی۔ چنانچہ اصلاح زبان کی تاریخ میں میر انیس کی عطا یہ بھی ہے کہ انہوں نے عوام کے ذوق سخن کی تربیت کی اور انہیں لسانی سطح پر بلند مقام پر پہنچا دیا۔ ان کی شاعری میں بلا کا تحرک اور روانی ہے، لیکن اس کے خارجی خول پر فارسی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تو میر انیس غالب کی طرح مشکل پسند نہیں، تاہم ان کا لسانی خمیر بھی فارسی زبان سے ہی اٹھا اور ناسک کی طرح وہ بھی سیر زبان کی سند تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو میر انیس کے بارے میں اگر شعر دیکھنا ہو اصلاح زبان کے حوالے سے تو یہ شعر بطور نمونہ ہے۔ تو یہ تھی جی آج اردو ادب کی طریقوں میں سے اصلاح زبان کی تاریخ۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتا ہوں کل ایک اور ویڈیو کو لے کر۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔